عمومی مراقبوں کے لیے آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، خاص مراقبوں میں استاد کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کی سانس آپ کی رہنمائی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ عام مراقبے میں آپ کی سانس آپ کا استاد ہے۔ مراقبہ ایک سفر ہے ہمارے شعور کا اپنی ذات کی طرف۔ مراقبہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن اور جسم کو یکسو کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم ذہن و جسم کو یکسو کر لیتے ہیں تو ہم ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ تب ہم کثیر مقدار میں کاسمک انرجی لیتے ہیں۔ مراقبے کی کثرت سے ہماری ذاتی معلومات بڑھتی ہے۔ آئیے اب کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علم کیا ہے۔ مراقبہ آپ کو ماورائی علوم کی اونچائیوں پر لے جاتا ہے۔ معلومات یا علم اور کچھ نہیں سوائے تجربہ کے۔ تجربہ اور کچھ نہیں سوائے اپنی ذاتی اور ذہنی مداخلت کے۔ زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے ہم اضافی مقدار میں توانائی اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اس کثیر توانائی سے ہمیں ہر زاویے سے ذہنی مداخلت حاصل ہوتی ہے جو ہمارا رجحان اعلیٰ معلومات کی طرف بڑھاتی ہے۔ معلومات کے ذریعے سے ہم اعلیٰ سمجھ اور دانشمندی حاصل کرتے ہیں۔ اس سمجھداری سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم صرف جسم اور ذہن نہیں ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم طلسماتی وجود ہیں۔ ہم تمام صورتحال کو سمجھ جاتے ہیں جس سے ہم گزرتے ہیں اور مسائل کی تہ تک پہنچتے ہوئے ان مسائل پر قابو پا لیتے ہیں۔ اعلیٰ توانائی اور معلومات شعور کو وسیع کر دیتی ہے۔ یہ ذات کی شعوری وسعت کئی مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ اعلیٰ علوم کا حصول صرف اعلیٰ حسیات کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسا کہ تیسری آنکھ اور ایسٹرل باڈی یا جسم مثالی۔ تیسری آنکھ روح کا ایک بہت طاقتور جز ہے، اعلیٰ فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق کو دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے لیے۔ روح کے یہ تین افعال تیسری آنکھ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مراقبے کی زیادہ سے زیادہ مشق کرتے رہنے سے زیادہ توانائی کا بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ ایک مراقب کے لیے عظیم تجربہ ہوتا ہے۔ زیادہ توانائی تیسری آنکھ کو بیدار کر دیتی ہے۔ تیسری آنکھ کی بیداری کے وقت ہم اپنے سر کے سامنے والے حصے میں چبھن کا احساس یا کھچاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے اطراف میں روشنی کے مختلف دائرے یا جھماکے گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
हम सुनते हैं भिनभिनाहट वाली आवाज़ें जैसे हम एक सीधी अंधेरी टनल से सफ़र कर रहे हों। जब रोशनी का जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा मुराकबा करने से कसीर मिकदार में कायनाती तवानाई या कॉस्मिक एनर्जी हासिल कर लेता है तो हमारी तीसरी आँख मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाती है। यहाँ हम शफाफ नज़ारा देखना शुरू कर देते हैं अपने सैयारे का और दूसरे सैयारों का। तीसरी आँख के तजर्बे के ज़रिए से हम बहुत सी चीज़ें अपनी मादी दुनिया से भी ज़्यादा साफ देखते हैं। हम दीगर फ्रीक्वेंसी की दुनियाओं के हक़ाइक़ देखते हैं। हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे हवासे खमसा की हाजिर दुनिया में मौजूद नहीं होती। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनको हम लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। हम अंदरूनी आवाज़ें सुनते हैं या मुख्तलिफ साज़ों की आवाज़ें जो दीगर फ्रीक्वेंसी से आती हैं। हम बुजुर्गों को देखते हैं जो मादी तौर पर हमारे साथ नहीं होते। हम बुजुर्गों को जिस्मानी खदोखाल में देखते हैं। ज़्यादा मुराकबों के बाद हम बुजुर्गों को देखना शुरू कर देते हैं एक चमकदार रोशनी की शक्ल में। हत्ता कि सिर्फ चमकदार रोशनी ही को देखकर हम बुजुर्ग की शनाख्त को महसूस कर लेते हैं। हम पैगामात को सुन सकते हैं जो बुजुर्गों की तरफ से होते हैं। हम महसूस करते हैं जैसे हम टनल से गुजर रहे हैं और बिल आखिर रोशनी में जम हो रहे हैं। तीसरी आँख के तजुर्बात के ज़रिए से हम जान लेते हैं कि हम बुज़ुर्गों के पैगामात के ज़रिए अपने तमाम मसाइल के जवाब हासिल कर सकते हैं। ये सब होता है बज़रिए दीगर फ्रीक्वेंसी के हक़ाइक़ को देखकर या एहसासात के ज़रिए से।